صاحب جوائن کر رہے ہیں گورنمنٹ کو واپس؟ سارے کریں گے. تو سر پھر اپوزیشن مقصد کون رہے گا؟ اپوزیشن کو چھوڑیں. اب جو حالات پاکستان کے آگے ہیں کہ سب گورنمنٹ میں ہوں گے, اس میں بیٹھ کے سیریسلی ہمیں کچھ شارٹ ٹرم پالیسیز بنانی ہے اکانومی کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, اور کچھ لانگ ٹرم بنانی ہے تاکہ سارے آن بورڈ ہونے چاہیے. سر اگر آپ ٹوڈے لیٹس اسیوم ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے تھوڑا, آپ ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں اس وقت, شارٹ ٹرم میں ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ 1 2 3 4 5. میری بات سنیں کہ اس میں آپ کو پہلے تو پالیسی کے اوپر فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پورے اختیار ہیں, پالیسی آپ جو بنا پالیسی میں سارے سٹیک ہولڈر کو شامل کرنا پڑے گا. یہ اکیلے, اب آپ پرائم منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وہ اکیلے تو نہیں کر سکتے. اس میں سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ایک دفعہ ہم یہ سوچیں کہ پاکستان کو ہم 10 سال کے بعد کیسا دیکھتے ہیں, 5 سال کے بعد کیسا دیکھتے ہیں, تو تب جا کے یہ پالیسی بنے گی. فورن پالیسی کے اوپر کنسنسس چاہیے, سارے آن بورڈ ہونے چاہیے. اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے. اسی لیے ہم سارے سب سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو مل کے ان چیزوں کے اوپر, جو فیوچر ہے پاکستان کا اور جو فیوچر جنریشن ہے ہماری, اس کو کم از کم ہم. لیکن نیئر ٹرم میں تو حالات بہت برے ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں جب برے حالات ہوں تو پھر کیا چھوڑ دے سارا کچھ ہی؟ تو وہی کہہ رہے ہیں نا آپ لوگ تو ابھی ڈسکشن کو تو ٹھیک کریں نا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ امپلیمنٹیشن کب ہوگی. اچھے حالات میں تو سارے شامل ہوتے ہیں. اگریڈ, لیکن اچھے حالات میں تو ہر بندہ شامل ہوتا ہے کہ جی میں بھی جاؤں. برے حالات میں کوئی نہیں آتا. ہم تو برے حالات میں اس لیے آئے تاکہ کچھ ٹھیک کریں, کچھ بہتر کریں, کوئی حالات کو اس طرف لے کے جائیں. 6 مہینے میں کیا ہے؟ 6 مہینے نہیں ہے, آپ کو سوچنی ہے چیزیں. اس میں سب اسٹیک ہولڈر کو, ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں ہمیں گورنمنٹ میں آئے. نہیں ویسے آپ لوگوں نے ٹائم فریم بنایا ہوگا. ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں سب کو آپ بٹھائیں, اور یہی جو بات میں کر رہا ہوں اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. وہ اسٹریٹجی لے کے جائیں پارلیمنٹ میں, وہاں ڈسکشن ہو, سینٹ میں ہو, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم اس ڈائریکشن میں سارے ہم چلیں. اچھا, تو ابھی تو بجٹ شروع ہو جائے گا, بجٹ پاس ہو جائے گا, 1 مہینے کی بات ہے. بجٹ جب پاس ہو جائے گا تو کیا مطلب اب تک جن پارٹیز کا رہا ہے پی 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 کے ساتھ جنہوں نے انٹریکشن کیا ہے, وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جب اس پارٹی کا اپنا نیئر ٹرم آبجیکٹو اچیو ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان جس کے ساتھ بھی انہوں نے الائنس اپنی کی ہوئی ہوتی ہے ان کو ڈیوورس کر دیتے ہیں. ہوتا رہے, ان کا اپنا ایک سوچ ہوگی. ہماری جو سوچ ہے میں نے کلیئر آپ کو بتائی ہے کہ ہماری سوچ جو ہے قومی سوچ ہے اور پاکستان کے عوام کے مفاد کی سوچ ہے, اور ہم نے ڈیلیور کیا ہے 5 سال. آپ دیکھیں ایجوکیشن, دیکھیں میرا جو میں نے ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام کیا تھا, آپ جا کے ہارورڈ کینڈی اسکول آف گورنمنٹ میں جا کے دیکھیں, ہمارا ماڈیول پڑھایا جا رہا ہے جو میں نے شروع کیا تھا. اور جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر پروگرام تھا ایمبولینس سروسز کا, ایمرجنسی سروسز کا, یہ پاکستان میں کیا, آپ امریکہ میں رسپانس ٹائم 15 منٹ کا ہے, ہمارا 7 منٹ کا ہے. آپ کبھی لاہور جائیں, لاہور کے کسی شہر میں چلے جائیں, وہاں ایمبولینس کو فون کریں, 7 سے 10 منٹ میں نام آئی تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں. اور آگے نہیں, کمفرٹیبل ایسی بات نہیں ہے, پہلے نہیں تھا. 60 سال اگر نہیں تھا تو ہم نے کیا ہے نا, ہماری ادھر سکسیس سٹوری ہے ادھر پنجاب کے اندر. تو اگر ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے بچوں کا, ہم نے تو باہر نہیں جانا, ہم نے تو یہیں رہنا ہے. تو پھر اب اگر بہتری کے لیے کوئی بلاتا ہے تو میں کہوں کہ نہیں جی نہیں میں تو بس اگریڈ کہ آپ بالکل صحیح ہے کہ آپ پیچھے نہیں ہٹے, آپ نے جوائن کیا. ہم نے کوشش کرنی ہے, ایفرٹ کرنی ہے, اس میں نیت ٹھیک ہو, محنت انسان کرے, اور پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. ایسی کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی گناہ ہے میری نظر میں. سر ان دا شارٹ ٹرم, جیسے آپ لوگوں کے میں ایک زمانے میں بھی یہ ہوا تھا کہ ایک ایکسکیوز یہ دی جا رہی تھی جب پیٹرولیم پرائسز بڑھاتے تھے, کیونکہ پیٹرول کی قیمت سے ہر چیز پہ افیکٹ آ جاتا ہے. آپ کے حکومت کے اینڈ میں ایک پاور کرائسس آئی تھی, مطلب لوڈ شیڈنگ مور اور لیس, جب انٹرم گورنمنٹ تھی تو اس وقت سورٹ آف شروع ہو گئی تھی. لیکن اس وقت انڈسٹریل گروتھ جو تھی وہ پاکستان میں واز رننگ آلموسٹ ایٹ 6-7%. ٹھیک ہے, تو کنزمپشن بہت زیادہ تھی. وہ شوکت عزیز صاحب کی غلطی تھی, میں نے اس وقت نہیں سر میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں, نہیں میں آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں کی حکومت کو کہ 7-8% آپ کی انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی, پھر بھی پاور کنزمپشن میکسیمم پہ تھی. آپ نے بہت سارے ولیجز میں الیکٹریسٹی دے دی تھی. تو اس کی ان اسپائٹ آف آل دیٹ پاور کرائسس اتنی بڑی نہیں تھی. اب
ایک تو یہ اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے, 1.5%, 1.25% کی گروتھ ہے, سرکولر ڈیٹ ہے سارا. ہاں اچھا, نیکسٹ یہ ہو گیا کہ آپ کی پاور کنزمپشن بھی ریڈیوس ہو گئی ہے. اگر ہم ایک عام گھر کے حساب سے بھی دیکھیں صحیح بات ہے, تو پاور کنزمپشن, کیونکہ آپ کو سپلائی نہیں مل رہی, آپ سیلف جنریشن پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ پاور کرائسس جو صرف الیکٹریسٹی تک محدود تھی 3 سال پہلے, اب وہ فل بلون انرجی کرائسس بن گئی کہ اب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا آپ کس طرف نہیں سر, میں ابھی لیٹ می جسٹ فنش اور پھر آپ اس کو لے لیے گا. اس آپ کے حکومت کے اینڈ پہ پیٹرول پرائسز, انٹرنیشنل پیٹرول پرائسز جو تھیں وہ چلی گئی تھی اباؤٹ $150. اس زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلے 6 مہینے میں یہ $300 ٹچ کر جائیں گے. ایسا ہوا نہیں تھا, کریش کر گئی, دے ہٹ 60 اگین. لیکن پیٹرول پرائسز ان پاکستان ڈڈ ناٹ ایکسیڈ 84-85 روپیز. ڈالر کو پھر بھی اسٹیبل رکھا ہوا تھا, 60 سے آپ لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا, 59-60 ہور کر رہا تھا ڈالر. اب ڈالر پہنچ گیا 85 پہ, پیٹرول پرائسز آر ٹچنگ 90. یعنی پیٹرول پاکستان میں جو ہے اس وقت امریکہ سے زیادہ مہنگا ہے, جبکہ آپ کی ارننگ وہ مطلب 30-35-40 ہزار ڈالر جی این پی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 1200 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیونگ ہیز بیکم آلموسٹ امپاسبل بیکاز آف انفلیشن, مہنگائی. اس کو آپ شارٹ ٹرم میں کیسے کریں گے؟ یہ صرف 3 سال میں ہوا ہے. یہ نہیں, یہ اس میں دیکھیں جو انرجی کرائسس والی بات ہے, اس میں جو مین ایشو ہے, اگر آج ان کے پاس وہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو ختم ہو جائے, یہ پاور پلانٹ اونر جو ہیں ان کو یہ پورے ہی پیمنٹ کر دیں, وہ آئل کمپنیز کو پیمنٹ کر دیں, تو یہ شارٹ فال ختم ہو جائے گی. تو یہ کیوں اتنا گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ کیوں جو ہے نا, وہ کچھ ان کے پرابلمز ہیں, مسائل, اور اس حوالے سے چیزیں مس مینیج ہوئی ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں. جہاں تک آپ نے کہا جی کہ ہمارے دور میں وہ آخری جو تھا نا, اس میں 2 سال جو تھے آخری, اس میں 2-3 دفعہ میری اور چیئرمین واپڈا جو تھے اس وقت, ہم جا کے شوکت عزیز صاحب کو کہتے تھے کہ خدا کے لیے آپ یہ شارٹیج آ جائے گی, پاور پلانٹس آپ فوری اپروو کریں, یا آپ نے رکھے ہوئے ایک پروسیجر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو, یہ کریں تاکہ یہ شارٹیج. سر آپ کے زمانے میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بہت تھی, اب تو وہ انڈسٹری تو ہے ہی نہیں, اس لیے فکر تھی. تو ایک تو وہ ایشو بھی چلتا رہا, اور پھر انہوں نے آ کے, ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے, یہ پچھلی, ہم نے کہا کہ بھئی آپ پیمنٹ کرو, اگر یہ شارٹیج تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے, بالکل بات صحیح ہے, اب بھی یہی سچویشن ہے. بالکل. تو یہ پیمنٹ کیوں نہیں, مطلب گورنمنٹ کے پاس جو فنڈز کی کمی ہے, تو وہ کدھر ہیں وہ فنڈ جو ایڈ بھی آ رہی ہے, کیری لوگر ایڈ آ رہی ہے سر خدا کے لیے. اچھا ایڈ کی بات نہ کریں پاکستان میں. اچھا ایڈ نہیں ہے, چلیں وہ چھوڑ دیں. آپ کی جو یہ گورنمنٹ ہی نے کہا کہ ریمیٹنسز جو ہیں دے آر ٹچنگ 9 بلین. چھوڑیں, وہ ایڈ نہیں ہے. اچھا, وہ تو ہمارے پاکستان ریونیو جنریشن ہر چیز پہ سبسڈی ختم کر دی ہے. وہ آہستہ آہستہ دیکھیں, اس کا ایفیکٹ آہستہ آہستہ آتے ہیں چیزوں کے, ایک دم نہیں. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے نا, ان کو کم از کم جو اچھی چیزیں ہیں پچھلی گورنمنٹس کی وہ کنٹینیو کرنی چاہیے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اسی کے اوپر ہم ان کو بٹھانا چاہتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, جو دوسری پارٹیاں, سارے سٹیک ہولڈر بیٹھ کے کم از کم 5-10 سال کی اپنی اکنامک پالیسی تو ایسی دے دیں تاکہ کوئی بھی حکومت آئے وہ کنٹینیو کریں, اور انویسٹر کو پتا ہو کہ 10 سال یہ پالیسی رہے گی, اس میں چینج نہیں ہوگی, اس میں یہ چیزیں رہیں گی, تاکہ جس نے انویسٹ کرنا ہے اس کو پتا ہوگا ہر چیز کا, اور اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیں. سر یہ مجھے بتائیں کہ آپ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مطلب یہ کہ پاکستان کی 1990 سے جو بیسک اکنامک پالیسی ہے تو مور لیس ہے نا وہی کہ ڈی ریگولیشن ہوگی. آپ وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ ابھی اور چیزیں ہونے والی ہیں. ٹھیک, کمنگ ٹو دس, اب آپ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ بتائیں کہ جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کا بیڑا غرق ہو گیا پچھلے 3 سال, یہ تو بیچنی چاہیے. ہمارے دور میں تو بیچ رہے تھے نا, ان کو کہا ہے بیچیں. تو سر یہ اس کا کیا ہوگا؟ اس میں کچھ پرابلمز ہیں, وہ انفارچونیٹلی ہیں, تو وہ اس میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں. وہ بڑا انفارچونیٹ پہلو ہے. 30-40 لاکھ روپے مہینوں کی تنخواہوں پہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے. وہ اس میں بے شمار ان کے ادارے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں اور جان چھڑائیں, اور ہمارے دور میں تو بہت ہو گیا. آج کل کے حالات میں تو وہ دور بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو والا کہ جو انٹرسٹ ہوگا کسی کا نہیں ہے نا. تو پھر کہاں, مطلب عوام کا کس کے پاس جائے؟ اب آپ لوگ تو سب گورنمنٹ میں آ گئے. نہیں, گورنمنٹ میں آ گئے, عوام کی آواز کون اٹھائے؟ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, وہ جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس نہیں. اگریڈ, لیکن ابھی تو ہم پالیسیز کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی تو کب تک کچھ اس کا رزلٹ لوگوں کو دکھے گا؟
کیونکہ اب نیکسٹ ایئر آپ لوگ کہیں گے الیکشن شروع ہونے والے ہیں، ہم تو سب کیمپیننگ کریں گے. نہیں دیکھیں اس میں سب کی اب یا تو یہ ہے کہ ہم سارے ہی ہاتھ پہ پیچھے رکھ کے تو بیٹھ جائیں اور پاکستان کو مزید گرنے دیں، پاکستان کے حالات کو مزید خراب ہونے دیں، بلکہ 4 قدم آگے چل کے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. تو یہ ایک قومی سوچ جو ہے یہ ہماری جماعت کی ہے اور ہم اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ. میں نے اصل میں وہ جانا ہے اب. صحیح ہے، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا پرویز الہی صاحب ان کی پارٹی نے اب گورنمنٹ کو جوائن کر لیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی بہت محدود وقت ہوا ہے گورنمنٹ میں آنے کا، اور ابھی پالیسیز پہ ڈسکشن ہوں گی، اس کے بعد پھر کوئی پلانز بنیں گے. ان پلانز کی کب امپلیمنٹیشن ہوگی، عوام کے مسائل کب حل ہوں گے. ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اس حکومت کا، کیونکہ جیسے چودھری صاحب نے کہا 2 سال ہیں بیسکلی. تو اگر 1 سال کے اوپر پلاننگ ہوگی اور 1 سال میں سے کیمپیننگ ہوگی تو شاید یہ مسائل جو بڑھتے ہوئے مسائل جو ہیں، چاہے وہ ایکسٹریمزم ہو، کرپشن ہو، مہنگائی ہو، وہ نیئر فیوچر میں ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ سالو ہوں گے. لیکن یہ کہ جیسا کہ چودھری صاحب نے خود کہا کہ آپٹمسٹ ہونا چاہیے، ہم سب کو ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.